بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن وہ ہے جس میں ریب نہیں، اور محمد وہ ہے جس میں عیب نہیں۔ جب جمیع کل علم ہے قرآن کے اندر، کون کہتا ہے میرے مصطفیٰ کو علم غیب نہیں۔ قرآن پاک اللہ رب العالمین نزل کی مقدس کتاب ہے۔ قرآن رب کی کتاب بھی ہے، رب کا کلام بھی ہے۔ قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کی فضیلت کے متعلق ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس مال غنیمت کو مسجد نبوی کے صحن کے اندر رکھا گیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ نبی دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر لگایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رات کا وقت تھا، میں اس مال کی حفاظت کرنے کے لیے نگہباں مقرر ہوا۔ اچانک رات کے وقت میں نے دیکھا، آدھی رات جب ہوئی تو ایک شخص ہے جو چھپتے ہوئے آ رہا ہے اور مال غنیمت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے اس شخص کو جیسے ہی مال غنیمت میں اس شخص نے ہاتھ ڈالا، میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، کون ہو؟ یہ عجیب و غریب چور تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس چور نے رونا شروع کر دیا اور کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں نے بچوں کی وجہ سے بچوں کی بھوک کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کی بھوک کی وجہ سے چوری کرنے آیا ہوں۔ اور رونے لگا مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں تمہیں تھم سے باندھ دیتا ہوں، کل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ وہ کہتا نہیں ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے نا، آپ کو اس پر ترس آ گیا اور آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ کل نماز فجر نبی دو جہاں کے پیچھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا فرمائی۔ آقا نماز کے بعد پوچھتے ابو ہریرہ رات والے چور کی تو خبر؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اسے میں نے چھوڑ دیا، یوں کہہ رہا تھا بچوں کی وجہ سے میں نے چوری کی۔ میرے آقا فرماتے ابو ہریرہ بڑا جھوٹا ہے، ابو ہریرہ بڑا مکار ہے، لیکن ابو ہریرہ یاد رکھنا وہ چور آج بھی آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے آقا نے فرما دیا نا کہ وہ آج آئے گا تو مجھے پختہ یقین تھا کہ وہ چور لازمی آئے گا۔ کہتے ہیں میں رات کو انتظار میں تھا کہ چور نے کب آنا ہے۔ وہ چور پھر میں نے دیکھا کہ رات کے آدھا پہر ہوا، وہ چور چھپے چھپے آ رہا ہے، مال غنیمت کی طرف جیسے اس نے ہاتھ ڈالا میں نے اس کے ہاتھ پکڑا اور کہا آج تمہیں نہیں چھوڑوں گا، آج تمہیں تھم سے باندھ دوں گا، کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہیں پیش کروں گا۔ وہ چور پھر رونے لگا اب مجھے اپنے بچوں کی وجہ سے چوری کرنی پڑ رہی ہے، ابو ہریرہ مجھے آج چھوڑ دیں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ چوری کرنے نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ کل امامت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور نے پوچھا ابو ہریرہ چور کی تو خبر؟ یا رسول اللہ آیا تھا بچوں کی وجہ سے رونے لگا دھونے لگا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کریم آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ بڑا مکار ہے وہ چور، لیکن آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آج میں نے ٹھان لیا کہ چور نے آنا ہے، میں نے اسے چھوڑنا نہیں، بھلے رو لے کچھ بھی کر لے میں اسے چھوڑنے والا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رات کا پہر ہوا، وہ چور آیا، میں نے اسے پکڑا اور میں نے کہا آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے چوری کی، مجھے 2 بار کہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، دوبارہ آئے ہو، آج بھی تمہیں نہیں چھوڑنے والا، کل حضور کے بارگاہ میں پیش کروں گا۔ وہ چور کہتا ابو ہریرہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دوں، ایک آیت بتا دوں، اگر وہ آیت تم پڑھ لو تو تمہیں رات کو جاگ کر مال کی حفاظت نہیں کرنی ہوگی، اگر وہ آیت مبارکہ پڑھ کر تم مال پر دم کر دو تو وہ مال چوروں سے حفاظت میں رہ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ اگر چھوڑ دو تو میں تمہیں وہ دعا، وہ وعد، وہ وظیفہ، وہ آیت سنا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ کیونکہ دعاؤں کے اور وظیفوں کے حریص تھے، جب ان کا ٹھیک ہے اس نے یہ آیت الکرسی کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کر جس مال کے اوپر دم کر دیا جائے وہ مال چوروں سے حفاظت میں رہتا ہے۔ جب انہوں نے اسے چھوڑ دیا، کل حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز فجر ادا کی، حضور نے پوچھا ابو ہریرہ چور کی تو خبر؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ چور نے مجھے ایک وظیفہ بتایا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کہا پوچھتے ہیں کیا بتایا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کر جس مال پر دم کر دیا جاتا ہے وہ مال چوری سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اسی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ
چور جو ہے نا ہے تو بڑا مکار، ہے تو بڑا جھوٹا، لیکن جو بات کہہ کر گیا ہے نا وہ بات سچی ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ آیت الکرسی وہ مبارک آیت ہے جس مال پر دم کر دی جائے، جس وہ مال چوروں سے حفاظت میں لے جاتا ہے۔ وہ قرآن تو ہے ہی رب کا پیارا کلام۔ وہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہی ہے، قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، قرآن مومنوں کے لیے بابرکت کلام ہے، اور ظالموں کے لیے قرآن جو ہے خسارہ ہے۔ قرآن پاک وہ مقدس کلام ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی کھانے کی چیز کے اندر جو ہے، کسی چیز کے اندر دم وغیرہ نہ کیا جائے، پھونک نہ ماری جائے کہ یہ مکروہ ہے۔ اور لیکن وہی اگر قرآن پڑھ کر، قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پر دم کر دیا جائے تو وہ پانی ہم شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم اگر قرآن پڑھیں، قرآن پڑھ کر جس پر دم کر دیا جائے اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک اللہ رب العالمین عز و جل کی مقدس بابرکت کلام ہے۔ اللہ کریم عز و جل ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا ہمارا صبح و شام کام ہو جائے۔